آپ بات کرو. جب انٹرویو والے میرے پاس آئے میں ان کو بولا کہ میں انٹرویو نہیں دینا چاہتی، جبکہ میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. میں نے بولا میں نے انٹرویو دے دیا، میں نہیں اس معاملے میں زیادہ پڑھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا صرف 1 منٹ کے لیے دے دیں، صرف آپ کی بات ریکارڈ کر لیں. ہمارے ٹیچر ایک کیمپس 10 کی ٹیچر تھی، انہوں نے بولا اگر آپ پروٹیسٹ کے لیے آئے ہیں تو آپ لڑیں گی، آپ کو بچانے کے کچھ نہیں ہوگا اس طرح سے. اب وہ نیوز اینکر کے ساتھ کھڑے ہو گئی، نیوز اینکر نے ہمیں اسکرپٹ دے دی کہ آپ نے ایسے ایسے بولے، اور ان کو بول دیا کہ سی ایم پنجاب کو آپ بولے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو بولنا پڑے گا کہ ہم کے لیے. ہم نے ان کی باتوں میں آ کے میں نے بولا میرے ساتھ جو لڑکی جس نے مجھے واقعہ بتایا سارا، وہ اس کو بولنے میں تھوڑا ایشو تھا، اس کی زبان تھوڑی سی نا اٹکتی تھی. تو مجھے میرے سے بولا کہ آپ بولو کلیئر بولو گی، آپ بولتے زیادہ صحیح ہو جائے گا معاملہ نا. مجھ کے ڈر سے میں نے بول دیا کہ مجھ ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اینکر نے بھی سارا کہا کہ ایسے ایسے بول رہے ہیں، اور جو میں نے اسے بولا کہ میں کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، کیمپس 2 کی ہوں. اس نے کٹ کر کے بتا دیا کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہے، اور متاثرہ کہ آئے صحیح دیکھا ہے. میں نے جب کہ ویڈیو بولا کہ بچوں نے والے سنی، میں نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں اس کو موجود تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں، اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی، میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ کوئی پہلے کہانی گھڑی گئی، الزام لگایا گیا، اس کے بعد وکٹم ڈھونڈتے رہے. پھر جب وہ بچی عزا جو تھی اس نے انکار کیا کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو کب سے پڑھی، میرے پاس میں نے پورا میڈیکل ریکارڈ دیکھا ہے. جو میں نے کمیٹی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی انہوں نے پورا ریکارڈ دیکھا ہے. وہ واقعی ان دنوں میں ہاسپٹل میں داخل تھی. انہوں نے سوچا کہ کوئی ان کا کوئی لنک تھا، وہ بچی کہیں آئی سی یو میں پڑی، ان کو مل گئی، اس کو انہوں نے ریپ وکٹم بنا دیا. وہ بچی ریپ کی وکٹم نہیں ہے، وہ بچی ایک گھٹیا سیاست کی وکٹم ہے. وہ گھٹیا جو سازش ہوتی ہے وہ بچی اس کی وکٹم ہے. اور اس کی ماں نے جب مجھے کہا کہ میری 5 بیٹیاں انکلوڈنگ عزا، تو اس سے میری بچیوں کی اب شادیاں کیسے ہوگی. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میں آج حالانکہ اس کے والد نے اور اس کے چچا نے ویڈیو پہ بیان دیا تھا کہ ہماری بچی کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، خدارا ہمیں اس چیز سے نکالا جائے. تو میں آج اس فیملی کے لیے بھی بات کرنے آئی ہوں کہ وہ بیٹیاں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. جب اس کی ماں نے رات کو مجھ سے یہ بات کی تو میں نے کہا آپ نے فکر بالکل نہیں کرنی. وہ بچی میڈیا پہ، اس کی ماں والدہ نہیں چاہتی، وہ بچی میڈیا پہ آنا چاہتی تھی لیکن اس کی والدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میڈیا پہ آئے. تو اس کے بہاف پہ میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس بچی کے اوپر ایک چھوٹا پوری کہانی گھڑی گئی ہے. وہ بچی بالکل پاک صاف ہے، اس کے اوپر یہ غلط الزامات لگے، اور میں تمام لوگوں کے سامنے آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں. اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھایا گیا، ایک بچہ تھا، لڑکا ہے، اس کی ویڈیو تھی جس کو 3.5 ملین ویوز ملے، اور اس میں اس نے کہا کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بچی وفات پا گئی ہے. جھوٹ بولا. اور آج جب میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، آج اس کی ویڈیو آئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کس نے یہ کیا ہے. آپ ذرا دیکھیں اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا، یہ نہیں دوسرا والا. اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں. یہ دیکھیں، بڑی ہی افسوسناک خبر ہے، تکلیف دہ خبر ہے کہ وہ جو پی جی سی کالج لاہور کی لڑکی کے بارے میں کل میں نے ویڈیو بنائی کہ اس کا ریپ ہوا ہے، وہ آئی سی میں داخل ہے، اس کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے. کالج والے معاملے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی بڑی شخصیت کا کالج ہے. آج رات کو مجھے خبر آئی کہ جناب لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی موت واقع ہو گئی. لاہور میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، انصاف کہاں ملے گا؟ انصاف کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا تماشا، اور یہ بات چھوٹی بات نہیں ہے. جو بھی وہاں پر لڑکیاں پڑھتی ہیں، دوسرے کالج میں خواتین بچیاں پڑھتی ہیں، ان کے پیرنٹس کے اندر خوف ہے. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تو آپ کا اسٹیٹمنٹ سنیں. آپ آج پولیس کی جانب سے لاہور میں
ایک بیان سامنے آیا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہے. ایس پی شہر خاتون صاحبہ کے ساتھ ایک بچی کے والد اور چچا کا بیان آیا ہے کہ ہماری بچی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, 2 گر گئی تھی جو توڑ رہی تھی, اس کو ٹھیک ہے. پھر جیسا کہ ایس پی شہر خاتون صاحبہ نے بتایا کہ کوئی بھی نہ تو ہاسپٹل میں ایسا کیس نظر آیا کسی بھی ہاسپٹل میں, اور نہ ہی کوئی ایسی بچی ہوئی جس کے ساتھ ایسا میٹر ہوا ہے. تو جب کہ ایسا میٹر ہوا ہی نہیں تو یہ اتنا بڑا شور اور وغیرہ کیوں مچایا گیا, اور اس میں کیوں بچوں نے بس بند کر دیں. لوگوں نے سینکڑوں بچوں پولیس یہ چاہتی تھی کہ جو بچی جس پہ یہ پوری جس کے اوپر کہانی گڑھی گئی وہ مدعی بنے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں مدعی جو ہے وہ پنجاب حکومت کو بننا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بچی کا کیس نہیں ہے, یہ سینکڑوں بچیوں کا, لڑکیوں کا, اسٹوڈنٹس کا کیس ہے. یہ ایک خاندان کی عزت کا کیس ہے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں سوشل میڈیا پہ آپ کوئی بھی چنگاری لگا دیں, آگ بھڑکنے میں دیر نہیں لگتی. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت کو اس کا مدعی ہونا چاہیے, اور جو انوالوڈ ہے, ایف آئی اے کو اپلیکیشن دے دی گئی ہے, جو انوالوڈ ہے اس کو, چاہے اس کا تعلق میڈیا سے ہو یا اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یا اس کا تعلق جو ہے وہ کاف لیگ, جو چودھری پرویز الہی صاحب کی کاف لیگ ہے, ان کی بھی فیملی اس میں بہت ایکٹیو ہے, جس سے اس کا تعلق ہو اس کو فوراً جو ہے اس کو پکڑا جائے, کریک ڈاؤن کیا جائے, اور جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اب یہ آپ میرے لیفٹ سائڈ پہ پی ٹی آئی کی ایک خاتون رہنما ہے زرتاج گل صاحبہ, یہ ان کی بہن ہیں جو لاہور کالج ویمنز یونیورسٹی اس میں پروفیسر ہیں, اور ان کی بھی ویڈیو ایک سرفس کی جس میں ایسے لگ رہا تھا کہ یہ بچوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا, آپ کو یہاں پر کس کو یہ بات بتانے آئے ہو. یہ میرے ایک ایسے مخالف کی جماعت ہے, اگر میں اپنی مخالفت کی بات کروں, پالیٹکس کی بات کروں, کہ ان کی کئی باتوں کا میں آنکھیں بند کر کے اس لیے بھی یقین کر لیتی ہوں کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے. لیکن میں نے پھر بھی, کیونکہ اب میں ایک سیاسی رہنما نہیں ہوں, میں ایک چیف ایگزیکٹو ہوں جس کے صوبے کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ رہتے ہیں, بستے ہیں, تمام طرح کے, تمام خیالات کے, ڈفرینٹ فلاسفیز کے لوگ رہتے ہیں. میں ان سب کی وزیر اعلیٰ ہوں. میں نے ان کو بلا کے خود سنا, اس لیے کہ ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اپنی وضاحت کریں, اور یہ نہ ہو کہ میری طرف سے, میری ٹیم کی طرف سے کسی سے ناانصافی ہو. جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا, اور پھر میں نے ویڈیو کو کورابریٹ کیا, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بچے آئے, مشتعل ہو کر آئے, اور انہوں نے, جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایشو کیا ہے تو ان کو ایشو کا نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کس چیز پہ انصاف مانگ رہے ہیں, ایشو تو بتائیں. تو بچوں کو ایشو نہیں پتا تھا. ان کے خیال میں, ان کے بھی خیال میں, اینڈ آئی اپریشیٹ ہر فار دیٹ, ان کے بھی خیال میں بچوں کو کہیں سے انسٹیگیٹ کیا گیا ہے, ان کو انسائٹ کیا گیا ہے, یہ خود. اور میں نے ان سے کہا کہ آج آپ یہ بات رکھیں, ان کو ہٹا دیا گیا. یہ وہاں پر ہیرسمنٹ کمیٹی کی چیئر تھیں, ان کو کیونکہ ان کے خلاف ایک انویسٹیگیشن چل رہی تھی تو ان کو کہا گیا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں. میں آج جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے, جیسے یہ کہہ رہی ہیں, اگر یہ نہیں ہے اس میں انوالو تو ان کو دوبارہ سے ہمیں ری انسٹیٹ کرنا چاہیے. کوئی کسی کا بہن ہو, بھائی ہو, رشتہ دار ہو, وہ اپنے کیے کا خود رسپانسبل ہے.